بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ کیونکہ یہ آلات جنگ سے مسلح تھا، جب قریب پہنچا تو امام نے صحابہ سے دریافت کیا کہ اس کو تم پہچانتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں، اس کو ہم اہل خیر و صلاح سے پہچانتے تھے، لیکن مقام تعجب ہے کہ اس لعین فوج میں یہ کس طرح شامل ہو گیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس سے ادھر آنے کی وجہ دریافت کرو۔ جب دریافت کیا گیا تو اس نے جواب دیا کہ میں امام علیہ السلام سے ملنا چاہتا ہوں۔ زہیر بن کین نے کہا کہ اپنے آلات جنگ اتار دو اور پھر خدمت امام میں جاؤ۔ چنانچہ اس نے ہتھیار اتار پھینکے اور خدمت اقدس میں پہنچ کر سلام عرض کیا اور حضرت علیہ السلام کے ہاتھوں اور پاؤں کا بوسہ لیا، اور پھر پوچھا کہ آپ علیہ السلام یہاں کیوں تشریف لائے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، کوفیوں نے مجھے خطوط و دعوت نامے بھیج کر بلایا ہے۔ اس نے عرض کیا ہے، فرزند رسول، جن لوگوں نے آپ کو خطوط لکھے ہیں وہ اس وقت ابن زیاد کے مقرب ترین انسان ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم جاؤ اور میرا پیغام ابن سعد کو پہنچاؤ۔ تو اس نے عرض کیا، اے مولا، وہ کون عقل مند ہے جو بہشت کو چھوڑ کر جہنم کی طرف جائے؟ بخدا میں تو آپ پر ہی جان فدا کروں گا۔ امام علیہ السلام نے اس کے حق میں دعا کی، بس یہ خدمت امام علیہ السلام میں رہا حتیٰ کہ درجہ رفیع شہادت پر فائز ہوا۔ رمیث بن عمر۔ زیارت رجویہ میں اس پر سلام وارد ہے، اس کے علاوہ اس کے تفصیلی حالات کا علم نہیں ہو سکا۔ ظاہر بن عمر اسلمی صحابی، یہ شخص نہایت شجاع و دلیر اور دوستدار آل محمد تھا۔ اس کو صحابیت کا شرف بھی حاصل تھا اور اصحاب شجرہ میں سے تھا۔ جنگ حدیبیہ اور جنگ خیبر میں جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب تھا۔ اس کی کنیت ابو مجراح ہے۔ اس کا بیٹا اسی سے روایت کرتا ہے کہ یہ شخص کوفہ میں سکونت پذیر تھا اور عمر بن حمق خزاعی کا ہم نشین تھا۔ 60 ہجری میں مکہ گیا اور وہاں امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کی اور ہم رکاب ہو گیا اور حملہ اولا میں درجہ شہادت پر فائز ہوا۔ زیارت ناحیہ مقدسہ اور زیارت رجویہ میں اس پر بالخصوص سلام وارد ہے۔ عمر بن حمق خزاعی وہ شخص ہے جس کو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی تھی اور حضرت امیر علیہ السلام کے خاص الخاص تلامذہ میں سے تھا، اور حجر بن عدی اور یہ ایک ہی گروہ کے افراد تھے جو زیاد کے زمانے حکومت میں مسجد کوفہ میں بیٹھ کر حضرت علی علیہ السلام کے فضائل سناتے تھے، پس زیاد نے ان کو منتشر کر دیا۔ بروایت طبری ایک مرتبہ زیاد منبر پر خطبہ پڑھ رہا تھا کہ عمر بن حمق نے اس کی طرف چند سنگریزے پھینکے، اور ظاہر بن عمر نے بھی ایسا کیا، کیونکہ یہ دونوں باہمی ساتھی تھے اور ایک دوسرے کے قول و فعل میں شریک تھے۔ ایک شخص بکر بن عمیر نے اٹھ کر ایک عمود عمر بن حمق کے سر پر مارا کہ وہ گر گیا، پس اس کے قبیلے نے اس کو فوراً اٹھا لیا اور عبید اللہ بن مالک کے گھر میں پوشیدہ کر دیا، اور اسی حالت میں کافی عرصہ گزر گیا، یہاں تک کہ معاویہ نے زیاد کو لکھا کہ عمر بن حمق اور ظاہر بن عمر اسلمی دونوں کو گرفتار کر کے میری طرف شام بھیج دو۔
زیاد نے ہر چند کوشش کی لیکن ان کا کہیں سراغ نہ لگا سکا۔ آخرکار یہ دونوں کوفہ سے خفیہ طور پر نکل کھڑے ہوئے اور موصل کے قریب ایک غار میں پوشیدہ ہو گئے۔ جب موصل کے عامل کو پتہ چلا کہ اس نے ایک فوج ان کی تلاش کے لیے روانہ کی، عمر بن حمق میں تو فرار کی طاقت نہیں تھی، البتہ ظاہر گھوڑے پر سوار ہوا اور یہ طاقتور انسان تھا۔ عمر نے پوچھا کیا خیال ہے؟ تو ظاہر نے جواب دیا کہ میں ان سے لڑوں گا۔ عمر بن حمق نے کہا تیرے لڑنے سے ہمیں فائدہ کوئی نہ ہوگا، بس تو اپنی جان بچا کر بھاگنے کی کوشش کر۔ بس ظاہر نے گھوڑا دوڑا دیا اور ان کے بیچ سے نکل گیا۔ انہوں نے سمجھا کہ عمر بن حمق یہی تھا۔ بس جب انہوں نے عمر کو گرفتار کیا اور پوچھا کہ تو کون ہے تو جواب دیا کہ میں وہ ہوں کہ اگر مجھے چھوڑ دو گے تو تمہارے لیے بہتر ہوگا، اور اگر مجھے قتل کرو گے تو اس کا نقصان تمہیں زیادہ ہوگا۔ آخر کار بتایا کہ میں عمر ہوں۔ پس اس کو عامل موصل کے پاس لے گئے جس کا نام عبد الرحمن بن عثمان ثقفی تھا اور کنیت ابن ام الحکم تھی اور معاویہ کا بھانجا تھا۔ اس نے عمر بن حمق کا سارا قصہ معاویہ کو لکھا۔ معاویہ نے واپسی جواب دیا کہ یہی عمر بن حمق کہتا ہے کہ میں نے عثمان کو نیزہ کے 9 زخم لگائے تھے، لہٰذا تو اس کو اس کے فعل کی سزا دے اور اس سے وہی برتاؤ کر جو اس نے عثمان سے کیا تھا۔ چنانچہ جب اس کو دوسرا نیزہ مارا گیا تو اس کی روح پر فتو قفص انصری سے پرواز کر کے بہشت بری میں جا پہنچی، لیکن بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کو معاویہ کے پاس بھیج دیا گیا، لیکن وہ معاویہ کی بندش سے نکل کر بھاگ گیا اور جزیرہ کی طرف چلا گیا اور اس کے ہمراہ ظاہر بن عمر تھا۔ جب ایک وادی میں رات کے وقت انہوں نے قیام کیا تو وسط رات میں ایک سانپ عمر کو کاٹ گیا۔ جب صبح ہوئی تو اس کا بدن سانپ کے زہر سے کافی متاثر ہو چکا تھا۔ ظاہر کو فرمایا کہ تو اب مجھ سے دور ہو جا، کیونکہ مجھے آقا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی تھی کہ میرے خون میں جنوں انس شریک ہوں گے، پس میں یہاں مقتول ہوں گا، جیسا کہ زہر کے اثر سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وقت میری زندگی کا آخر ہے اور میں قریب المرگ ہوں۔ غالباً میرے دشمن کسی طرف سے میرے سر پر پہنچنے والے ہیں۔ یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ تعاقب کرنے والی فوج کے گھوڑوں کے سر اور کان نظر آنے لگے۔ ظاہر سے کہا کہ تم کہیں پوشیدہ ہو جاؤ، جب مجھے قتل کریں گے تو یقیناً میرا سر کاٹ کر لے جائیں گے، جب چلے جائیں تو میرے باقی جسم کو دفن کر دینا۔ ظاہر نے جواب دیا مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ میں تو تیری نصرت سے ہاتھ نہ اٹھاؤں گا یہاں تک کہ تیرے ساتھ قتل ہوں گا۔ پھر عمر بن حمق نے اپنی بات کو دہرایا کہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ایسا مت کیجیے، اور جو کچھ میں کہہ رہا ہوں تیرے لیے زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ آخرکار ظاہر نے عمر کی بات مان لی اور پوشیدہ ہو گئے۔ ادھر سے فوج پہنچ گئی۔ عمر کا سر کاٹ کر نیزے پہ سوار کیا گیا اور شہر بشہر پھراتے ہوئے شام لے گئے۔ ظاہر نے عمر بن حمق کو دفن کیا اور عمر بن حمق کے مشورے پر عمل کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ظاہر کو امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں شہادت کا شرف عطا ہوا۔ اسی کی اولاد میں سے محمد بن سنان ظاہری ہے، جس کا انتقال 220 ہجری میں ہوا، اور اس نے امام رضا علیہ السلام اور امام محمد تقی علیہ السلام ہر دو سے روایات نقل کی ہیں۔ اکثر علماء امامیہ نے اسے ثقہ اور صحیح الاعتقاد لکھا ہے۔ زائدہ بن مہاجر زیارت رجویہ میں اس پر سلام وارد ہے، لیکن ناسک سے منقول زیاد بن مساہر کندی ہے
جس نے لشکر اعداء پر حملہ کر کے 9 افراد کو فی النار کیا اور پھر شہید ہوا، واللہ عالم۔ زہیر بن سلیم، زیارت ناحیہ مقدسہ میں اس پر سلام وارد ہے اور یہ روز عاشور حملہ اولیٰ میں درجہ شہادت پر فائز ہوا۔ زہیر بن سیار، زیارت رجویہ میں اس پر سلام وارد ہے، باقی اس کے حالات نہیں مل سکے۔ زہیر بن بشر خثیمی، زیارت ناحیہ میں اس پر سلام وارد ہے، حملہ اولیٰ میں شہید ہوا۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔